اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج سامعین کے سامنے حاضری کا مقصد اس عمل پر بات کرنا جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یعنی حاسدین کی حسد سے بچنے کا عمل، دشمنوں کے شر سے بچنے کا عمل۔ آپ کا دشمن جو آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے اعمال انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو آج بتائیں گے پروگرام میں۔ حسد ایک ایسا مرض ہے جو کسی میں بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی شخص اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے سب سے بہترین طریقے یہ ہے کہ جس بندے کے لیے آپ کے دل میں حسد آ رہا ہے، بغض آ رہا ہے، کیونکہ کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں حسد آ رہا ہے، تو آپ اس کے لیے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے اس کو صدقہ کر دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا نہیں ہوگا۔ قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حسد سے بچائے گا۔ ہمیشہ ایک دعا کا معمول بنایا کرے تمام سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کے شر سے بچائے، لوگوں کے حسد سے بچائے، اور ہمارے شر سے، کیونکہ ہم میں بھی تو شر کا مادہ ہے، لوگوں کو بچائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے تو یہ کر رہے لیکن ہماری وجہ سے کوئی اور لوگ ہمارے شر سے جو ہے نا متاثر ہو رہے ہیں۔ تو بہترین طریقہ ہے اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے صدقہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ مرض میرے دل سے ہٹ نکل جائے، کیونکہ حاسد اپنی حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ حاسد کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کا حسد اسے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اور حسد وہ کس چیز پہ کر رہا ہے؟ حسد وہ اس چیز پہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو نوازا، یا یہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی دی تو آپ کو اس سے حسد ہو رہا ہے، یا وہ کوئی بلندی کی طرف جا رہا ہے آپ کو حسد ہو رہا ہے، تو یہ تو اللہ نے دی ہے، تو آپ اللہ کی تقسیم پر جو ہے نا حسد کر رہے ہو، تو اس لیے حاسد اپنے ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتا ہے۔ تو اس چیز سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور اس چیز سے بچنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ سے کوئی لوگ حسد کر رہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے معاملات کو چھپا کے رکھے، اپنے معاملات کو ہر جگہ نہ بیان کرے۔ میں نے آج اتنے داڑھی لگا دی، اتنے پیسے کما لیے، نوٹ کما لیے، اتنے کما لیے۔ سب سے پہلے اپنی کمائی کو، اپنے پیسے کو محفوظ کرے اور بچائے اور چھپائے۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا معمول بنائیں، کیونکہ ہم نے بہت سے بزنس، بہت سے کاروبار اور بہت سی ترقیاں ڈوبتے ہوئے دیکھی ہے۔ جب کسی سے حسد ہوتا ہے تو حسد کے پیچھے جو چیزیں کام کرتی ہے، نظر کے پیچھے جو چیزیں کام کرتی ہے، بیسک یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ نظر باز کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ کسی صحیح بندے پہ مار دیتے ہیں تو وہ بیمار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈیا میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور اس کے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسلمان کی کوئی بھی چیز دیکھے، کسی مسلمان کا جسم دیکھے، صحت مند ہے، طبیعت اچھی ہے، ماشاءاللہ بولے۔ کسی مسلمان کی اچھی گاڑی دیکھی، اس گاڑی کو دیکھے ماشاءاللہ۔ کسی کا گھر اچھا دیکھ لیا، اس گھر کو بولے ماشاءاللہ۔ کسی کے آپ بچہ دیکھا، خوبصورت بچہ ہے، آپ کو اچھا لگا، ماشاءاللہ۔ اس کی کوئی بھی چیز مسلمان کی آپ دیکھتے، اس میں آپ ماشاءاللہ بولے، نہ کہ اس سے جلے، نہ کہ اس سے حسد کرے، نہ کہ اس کے لیے دل میں کینہ پیدا کرے، نہ کہ اس کی ٹو میں لگ جائے اور اس کے ساتھ مقابلے بازی میں لگ جائے۔
بہت سے کاروبار اس فقیر نے اس طرح تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور دوسرا شخص اس لیے کاروبار کرتا ہے یار یہ اس میں کما رہا ہے میں بھی اس میں کاروبار کروں، اس کو نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حسد کی وجہ سے کر رہا ہے۔ آپ نے کاروبار اس لیے نہیں کرنا کہ یار یہ نوٹ پیٹ رہا ہے تو نوٹ میں بھی پیٹوں، یہ کما رہا ہے تو میں بھی کماؤں، نہ، آپ نے اس لیے نہیں کرنا۔ آپ نے کاروبار کرنا ہے کہ اللہ مجھے روزی دی۔ حسد آپ کی کاروبار کی بنیادی چیز کیا ہوئی؟ بنیاد آپ نے یہ رکھی کہ یار وہ کما رہے تو میں کماؤں، تو آپ حسد سے کر رہے ہو نا، نہ۔ ایک مارکیٹ میں 10 دکانیں ہوتی ہے کپڑے، اللہ سب کو روزی دیتا ہے، تو خود بھی حسد سے بچنا ہے، یہ نہیں ہے کہ خود کسی سے حسد کرنا ہے اور دوسرے کے حسد سے بھی بچنا ہے۔ تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اعمال کو، اپنی چیزوں کو، اپنے مال کو اور اپنے جو آپ کے پاس ایفرٹ ہے یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کے ساتھ آتا ہے اس کو چھپا کے رکھے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرے، کیونکہ حسد، نظر، جادو، جنات، بندش یہ بھی ایک بلا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے نا بلاؤں کو ٹالتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرے۔ جو آپ کے ماتحت غریب لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں آپ کے ایسے لوگ جو مستحق ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فراوانی مال کی دی تو آپ ان کو دیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارا کا سارا میں اپنی ہی ذات پر خرچ کروں، سب کے سب میں خود کھاؤں اپنے لیے۔ تو اگر یہ آپ کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے حسد سے بچنے کا۔ اور فی زمانہ یہ چیز دیکھی گئی ہے اور دیکھنے میں آئی ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے، دوسرا بندہ جو ہے نا روٹیاں پراٹھے کھا رہا ہو، اور وہ شخص اس کو اللہ نہیں دیتا، اس کے لیے فکر نہیں کرتا، تو ظاہر ہے وہ انسان ہے نا، اس میں بھی حسد نظر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کو دے دیا کرے، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بچے اور آپ کی اولاد بھی حسد اور نظر اور ان چیزوں سے محفوظ ہوگی، چونکہ آپ نے دوسرے کے بچے کا خیال رکھا۔ تو ایک تو یہ اہتمام کرے اس چیز کا، چونکہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور دوسری چیز ہم عمل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، بھی آپ کو عمل بھی بتائیں گے کہ کون سے ایسے اعمال ہے جو انسان کرے، کون سے ایسے عمل ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں کون سا ایسا ذکر ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو اگر ہم کرتے ہیں اور اپنے معمول میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسدوں کی حسد سے اور نظر بازوں کی نظر سے بچائیں گے۔ تو ہم گاہے بگاہے آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے آتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں، اسی مقصد کے لیے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرو اور اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، سب کو حسد اور نظر سے بچاؤ۔ عمل انتہائی آسان ہے۔ قرآن پاک کی 2 صورتیں معوذتین مشہور ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد، اور دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 2 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ جو جن کے اوپر حسد اور نظر ہے ان کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ صورتیں 21 مرتبہ وہ شخص پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب قل اعوذ برب الفلق میں آئے تو جس وقت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جب اس آیت پہ آئیں گے تو اس آیت کا تکرار اگر آپ 21 دفعہ اپنے اوپر سے نظر ختم کرنا چاہتے ہیں، حسد ختم کرنا چاہتے ہیں، اس آیت کا تکرار 21 دفعہ کریں گے، اور پھر آگے سورہ فلق ناس، سورہ ناس جو ہے نا وہ ساتھ میں 21 دفعہ پڑھیں گے۔ 21 دفعہ اول آخر 11 درود کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس کو اپنے معمول میں رکھے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فقیر اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے، کرنے والی ذات رب تعالی کی ہے، ہمارا کام ہے آپ کو بتا دینا۔ 3 دن کے اندر الحمدللہ آپ کے اوپر سے حسد نظر کا جو اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کو معمول میں رکھا کرے، صبح شام فجر کی نماز کے بعد بیٹھے 7 مرتبہ پڑھے، اور یہ جو وہ جو میں نے بتایا حسد کے لیے جو آیت ہے سورہ فلق میں، وہ آیت کا تکرار آپ بار بار کریں، اس میں یعنی 7 دفعہ کریں، 7 دفعہ پڑھتے ہوئے 7 درود پہلے 7 بعد میں، اور اس آیت کا تکرار 7 دفعہ کریں۔ تو یہ صبح اور شام 2 ٹائم اپنے آپ اس کو اپنے معمول میں رکھے۔ چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ عمل بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوشش کرے، تسبیحات ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 3 تسبیحات کا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کا بھی معمول بنائیں۔
کیونکہ انسان کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے وجود سے یا آپ کی ذات سے یا آپ کی زبان سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کسی کو مار دیا ہو، کسی کو تھپڑ مار دیا ہو، لات مار دی ہو، یا کسی کو زبان سے آپ نے کچھ برا بھلا بول دیا ہو، تو اس کا آسان طریقہ ہے، مبارک ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اسے معذرت کرے اور اس کو راضی کرے اور اس کو سمجھائے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ بڑی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات اپنی آخرت کو بھی دیکھے تاکہ اللہ کی ذات قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ کرے۔ عمل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اس عمل کو کرے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آل احوال کے ساتھ خوش و خرم رہے، فقیر کے لیے دعا کیا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔